اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 22 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 23، ٹھیک ہے، یعنی پارٹ نمبر 23 ہوگا ہمارا یہ۔ اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اتنی عبارت پڑھ چکے ہیں۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا الباء للإلصاق وهو اتصال الشيء بالشيء، اما حقیقتا نحو بإداء واما مجازا نحو مررت بزید ای التصق مروري بمكان يقرب منه زید، وللاستعانة نحو كتبت بالقلم، وقد تكون للتعليل نحو قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وللمصاحبة نحو اشتريت الفرس بسرجه، وللتعدية نحو قوله تعالى ذهب الله بنورهم ونحو ذهبت بزید ای اذهبته، وللمقابلة۔ یہاں تک کی جو عبارت ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کر چکے ہیں، یہاں تک کی عبارت میں پڑھ چکا ہوں۔ ہم لوگ حروف جارہ کے بارے میں پڑھ لیں۔ پہلی نوع میں حروف جارہ جو ہے وہ اسما پر داخل ہوتے ہیں اور اسم پر داخل ہو کر اسم کو حالت جری میں کر دیتے ہیں، اور یہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 17 ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا با ہے، باؤ تاؤ کاف و لام ہے نا، تو سب سے پہلا با ہے، تو با کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور با کے جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 6 استعمالات پڑھ چکے ہیں۔ چھٹا استعمال چل رہا ہے۔ چھٹے استعمال کے بارے میں میں نے مقابلہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا لاسٹ ویڈیو میں۔ ابھی اس ویڈیو میں ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے متعلق جو جو چھٹا والا جو استعمال تھا نا، چھٹے والے استعمال کے متعلق جو مثال تھی نا، اب ہم لوگ جو ہے وہ والی مثال کے اوپر بات کریں گے، اور وہ مثال ہے نحو اشتریت العبد بالفرس۔ اب یہ میں نے اسکرین کے اوپر چلا دیا ہے، یہ والی نا، یہ والی، کیونکہ اس عبارت کا کام ہے ابھی یہ جو پچھلے جو اسکرین کے اوپر چلایا تھا نا میں نے، وہ یہ تھا کہ یہ پرانا کا تھا، مطلب یہ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، کیونکہ اگر ایسے ہم لوگ جو ہے وہ جوڑ دیں مطلب سابقہ سے ایک تعلق، تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب بات جو ہے وہ ربط جب قائم ہو جاتا ہے نا تو بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ جو عبارت حل کر رہے ہیں نحو اشتریت العبد بالفرس۔ اچھا جناب، اب یہ نحو کیا ہے، اس کی ہم نے ترکیب کرنی ہے۔ تو نحو اور مثلو تو میں کب سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نحو اور مثلو اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ نحو اور مثلو جو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، یہ اپنے ما بعد کے لیے مضاف ہوتے ہیں، اور اپنے ما قبل مبتدا محذوف کی خبر ہوتے ہیں۔ یہ نا اس سے پہلے جو بھی مبتدا، یہ جو اس سے پہلے جو ہے نا مثال او مبتدا محذوف کی خبر ہوتا ہے۔ اچھا جناب، اب نحو کو مضاف بنا دیں، آپ شارٹ کریں، آپ نحو کو مضاف بنا دیں۔ اچھا، اب اشتریت العبد بالفرسی کی ترکیب ہم لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو اشتریت ہے نا جناب، یہ اشتریت جو ہے یہ صیغہ واحد متکلم ہے، اس میں تو جو ضمیر ہے نا اس سے میں نے پہچان لیا۔ اشتریت صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث واحد متکلم، اور اس میں تو ضمیر مرفوع متصل مستتر نہیں متصل بارش، کیونکہ نظر آ رہی ہے، مستتر تو اس وقت ہوتی ہے نا جس وقت نظر نہیں آتی، تو یہاں پہ تو نظر آ رہی ہے۔ تو اشتریتو میں کہوں گا اشتریتو فعل صیغہ واحد متکلم، اور اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارش، اس کا فاعل، اور العبدہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے فعل اور فاعل مل گیا، تو اب ہم لوگ العبدہ کو کیا بنائیں گے، العبدہ کو ہم بنا دیں گے مفعول، اور پھر یہ جو ہے پھر آگے جو با حرف جر ہے اور الفرسی ہے نا، تو یہ با حرف جر الفرسی مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر، کتنی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا کہ جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا کچھ بھی نہیں بنتا۔ اگر یہ کسی بھی جگہ پر اگر یہ کچھ بن رہا ہو، خبر، صلہ، صفت، حال وغیرہ کچھ بھی بن رہا ہو، تو یہ اپنے متعلق سے مل کر ہی بنے گا۔ کبھی متعلق عبارت میں مذکور ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ اگر متعلق عبارت میں مذکور ہوگا تو ہم اس جار مجرور کو بنا دیں گے ظرف لغو، اور اگر نہیں ہوگا تو ہم بنا دیں گے ظرف مستقر، ٹھیک ہے۔ تو اب
بالفرسی یہ جار مجرور ہے اور اس کا متعلق عبارت میں مذکور ہے یا نہیں؟ ہاں نا، ہے نا. اشتریتو فعل ہے اور اشتریتو کا اس کو ظرف لب بنا دیتے ہیں نا ہم، ہے نا. تو اشتریتو فعل، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل اور العبد مفعول اور با حرف جر الفرسی مجرور اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر اشتریتو فعل کا ظرف لغو اور پھر اشتریتو فعل اپنے فاعل اور مفعول العبد مفعول ہے نا، اس کا بھی خیال رکھے گا. اشتریتو فعل اپنے تو ضمیر فاعل اور العبد مفعول اور اپنے ظرف مستقر سے مل کر کیا بن گیا؟ یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، کیونکہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے. تو یہ جو پورا کا پورا جملہ اشتریت العبد بالفرسی، اس کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی نحو کو ابھی میں نے ملایا نہیں ہے. ابھی اشتریت العبد بالفرسی یہ بن گیا پورا کا پورا ایک جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر اب جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر اب یہ بن گیا نحو مضاف کا مضاف الیہ، کیونکہ نحو کو تو آپ نے مضاف بنا کر پیچھے چھوڑ دیا تھا. نحو کے متعلق تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کا جو بھی ما بعد ہوتا ہے یہ اس کے لیے مضاف بن رہا ہوتا ہے. تو اب ما بعد تو اشتریت العبد بالفرسی ہے نا، یہ پورا جملہ ہے. اس کو آپ نے مفرد کے کپڑے پہنا دیے، مطلب کپڑے بنا دیے، اس مراد یہ کہ آپ نے اس کو مفرد کی تعویل میں لے لیا. آپ کی مراد اس سے یہاں پہ مفرد ہی ہے نا، اب تو مفرد ہی ہے کیونکہ آپ مضاف الیہ بنا رہے. تو آپ نے اس کو بنا دیا جملہ فعلیہ خبریہ مفرد کی تعویل میں کر کے نحو کا مضاف الیہ. اور پھر یہ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اب یہ کیا بن جائے گا؟ قاعدہ آپ کے ذہن میں ہوگا، ابھی میں نے ابتدا میں بھی بتایا تھا، یہ مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گا. اور پھر یہ مثال مضاف اور ہو ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مجرور متصل ہے نا، واحد مذکر ضمیر مجرور، کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہے نا، تو واحد مذکر ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے وہ مفہوم جس کی مثال، تو کون سا مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے؟ المقابلہ کی. تو اس میں سے ہم لوگ وہ ضمیر کو لوٹا کے دیں گے کہاں پر؟ المقابلہ کی طرف. تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مثال ہو مبتدا محذوف اپنی نحو اشتریت العبد بالفرسی اس خبر کے ساتھ مل کر پورا کا پورا جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر جو 23 ہے یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.